رسول اللہ، اللہ کی کتاب محمد مصطفیٰ کی سنت محمد کا بات ختم ہو گئی۔ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، بھٹکنے کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر فرقوں میں تبدیل ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے اللہ کا قرآن پکڑنا ہے، محمد مصطفیٰ کا فرمان پکڑنا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، آئے میں شاید اپنے موضوع پر نہ جا سکوں، مجھے آیت شاید چلنے بھی نہ دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سردی کا موسم، کس کا؟ سردی کا، جیسے آج کل موسم ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر، میری طرف دیکھیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی، ایسے چادر جب اوڑھی اور ایسے نظر آ رہا تھا جیسے چاند چمک رہا ہو۔ اللہ کو بھی اپنے محبوب کی چادر دیکھ کر ناز آ گیا، قرآن اتار دیا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے میرے محبوب تو کتنا سونا لگ جاتی ہے، یا ایھا المزمل تو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر کو ذرا سردی زیادہ لگی، نبی علیہ السلام نے موٹا کمبل اوڑھا، اس طرح میری طرف دیکھیں، میری طرف، اللہ کے نبی نے ایسے کمبل اپنے اوپر ڈالا، کمبل اوپر ڈال کر سونے لگے۔ رب ذوالجلال کو نبی کی یہ عادت اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، میرا محبوب چادر بھی سونی لگتی پئی ہے لیکن کمبل تو اتھو ہی زیادہ سونا لگتا پیا ہے، کمبل تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے، اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، کیا کرو؟ کھڑے ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا چادر اوڑھ، چادر ہے کیا شاید میں سمجھا نہ سکوں، اب محبت میں کہہ رہا ہوں، وجد میں آ کر میں ترجمہ کر رہا ہوں، نبی کی محبت جس کے دل میں ہوگی وہ بات کو سمجھے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر چادر بھی اتنی خوبصورت لگ رہی ہے، کمبل بھی اتنا خوبصورت لگ رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن میرے محبوب تیرا کام سونا نہیں، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، میری امت کو جہنم سے ڈراؤ۔ قم فانذر، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کرو، لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو قرآن سکھاؤ، لوگوں کو قم، کھڑے ہو جاؤ۔ یہ قم امر کا صیغہ ہے، قم کس کا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے، امر تقاضا کرتے حکم کا، امر کے معنی حکم کرنا۔ قم، میرے نبی کھڑے ہو جاؤ، میرے نبی کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، چادر اوڑھنے والے پیغمبر، کمبل اوڑھنے والے پیغمبر، بڑے خوبصورت لگ رہے ہو، لیکن قم، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، تیرا کام تو سونا نہیں بلکہ کیا کام ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا کام سونا نہیں ہے، سمجھ بھی سونا تو لگتا ہے میرا محبوب، لیکن تیرا کام سونا نہیں بلکہ تیرا کام کیا؟ قم، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، لوگوں کو جہنم سے ڈراؤ، لوگوں کو بتاؤ گناہ کرنا کتنا بڑا گناہ، لوگوں کو بتاؤ غیر محرم عورت کی طرف نگاہ اٹھنا کتنا بڑا گناہ، لوگوں کو بتاؤ نماز نہ پڑھنا کتنا گناہ، لوگوں کو بتاؤ کہ جمعے کی اذان ہو گئی ہے، اس کے باوجود اپنے گھروں میں بیٹھنا، بیٹھک میں بیٹھنا، گھروں میں بیٹھنا، دکانوں میں بیٹھنا، چوک و چوراہوں پہ بیٹھنا، اپنے گھر کے کاروبار کرنا کتنا گناہ ہے۔ قم، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قم فانذر، تو سوتے ہوئے اچھا تو لگتا ہے میرے محبوب، اللہ نے نبی کو چادر اوڑھے ہوئے دیکھا، فوراً فرمایا یا ایھا المدثر، کمبل اوڑھا تو یا ایھا المزمل، محبوب چادر اوڑھتے ہوئے بھی سونا تو لگ دے، اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ اگر چادر کرے تب بھی خوبصورت، اگر کمبل اوڑھے تب بھی خوبصورت، لیکن میرے پیغمبر سونا نہیں، سونا نہیں، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اٹھو میرے پیغمبر، لوگوں کے دروازے پہ جاؤ، ایک ایک کو نماز کی دعوت دو، ایک ایک کو کلمے کی دعوت دو، ایک ایک کو جہنم سے بچاؤ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حکاز کی منڈیوں میں جا کر دعوت دے رہے ہیں، کبھی مدینہ کے بازاروں میں جا کر دعوت دے رہے ہیں، کبھی مکہ کے بازاروں میں جا کر دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ایک ایک کو کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، قولوا لا الہ الا اللہ، آپ پڑھ لیں، موت
सामने अल्लाह के सामने आ जाओ। कुम फंदिर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर, अपने अल्लाह की पाकी बयान करो, पाकी बयान करो। क्यों क्यों पाकी बयान करो? और अब अल्लाह की तरफ क्यों आओ? इसलिए अल्लाह की तरफ फरमाया कल क़यामत का जब दिन होगा, हर एक ने अल्लाह को हिसाब देना होगा। समझे कि नहीं समझे? क़यामत के दिन हर एक ने अल्लाह करीम को क्या देना है? हिसाब देना है। अल्लाह करीम को क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होगी और हर बंदे ने क़यामत के दिन अल्लाह को हिसाब देना होगा। क्या नमाज पढ़ दी कि नहीं पढ़ दी? रोज़ा रखा था कि नहीं रखा था? ज़कात तेरे ऊपर फर्ज दी थी कि नहीं दी थी? मस्जिद का हक अदा किया था कि नहीं किया था? नमाज के लिए आज़ान हो गई थी। मैंने गुज़श्ता से पेवस्ता जुमा 2 जुमे पहले भी यही अर्ज़ किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया बड़ा ज़ालिम है वो शख्स, बड़ा ज़ालिम है वो शख्स, बड़ा ज़ालिम है वो शख्स जो आदमी अज़ान की आवाज़ सुने लेकिन मस्जिद में नमाज के लिए ना आए, मस्जिद में नमाज के लिए ना आए। ये बड़ा ज़ालिम है। इससे बड़ा ज़ालिम कोई नहीं है जो मस्जिद में ना आए। जुमे की अज़ान तो हो जाए लेकिन ये इंतज़ार करे कि दूसरी अज़ान होगी तब जाऊँगा, ये इंतज़ार में बैठा है कि खुतबा जुमा शुरू होगा तब जाऊँगा। मस्जिद का पड़ोसी जो होता है, ला सलात लिजार मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद, ये हदीस मुबारक में आता है, मस्जिद के पड़ोसी की नमाज मस्जिद के अलावा होती नहीं। न घर पे होती है, न दुकान पे होती है, न चौकों चौराहे पे होती है। आओ अगर मस्जिद में नमाज अदा करोगे तब मस्जिद में नमाज तुम्हारी कायम होगी। और फिर नमाज कैसी है? अस्सलातु मिराजुल मोमिन, नमाज तो अल्लाह से मांगने का बराह रास्त जरिया है। नमाज तो अल्लाह के से मिलने का जरिया है। नमाज अल्लाह के सामने अपनी इल्तिजा करने का जरिया है। नमाज अल्लाह के सामने अपनी गिड़गिड़ाहट सुनाने का जरिया है। नमाज पढ़ोगे खुदा तुम्हारे दिल की सुनेगा। नमाज में आओ, अपने दुखड़े अल्लाह को सुनाओ, अपने दुखड़े अल्लाह को सुनाओ। अल्लाह के सामने फरमाया रो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाहट करो। और फिर फरमाया उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, अल्लाह को पुकारो तज़र्रुअ के साथ, आजिज़ी के साथ, खुफिया के साथ। फरमाया छुपके छुपके भी पुकारो, एलानिया भी पुकारो, अल्लाह को हर वक्त पुकारो, चाहे तंदुरुस्ती के आलम में हो, चाहे खुशी के हालत में हो, हर वक्त आओ। लेकिन पुकारना तब होगा जब मस्जिद में आके सजदा रेज होंगे। हम मस्जिद में, हमें नमाज की परवाह नहीं, हम अपने शान के मुखालिफ समझते हैं कि हम एक जुमे के दिन पहली अजान के लिए जाएं मस्जिद में और बयान सुने। तो फिर हमें लोग कहते हैं जी हर जुमे तो यही मसाइल सुनते हैं, बस सुनकर थक हो गए। मुझे ये बताएं, सुनते तो हर जुमे पर हम लोग हैं, अमल कितना किया? अमल कितना किया? 2 जुमे पहले भी कहा मैंने कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बड़ा ज़ालिम है वो शख्स जो अजान सुनकर मस्जिद ना आए। अब कितना अमल किया हमने? कौन सी कोई मस्जिद के भर जाती है अजान होते ही? हर मस्जिद में यही गिला है, अजान हो गई लेकिन मुअज्जिन बैठा है अजान देकर, लोग नहीं आ रहे। और बात तो फिर वही दूसरी पड़ जाएगी। हमारी बात तो वही बहलोल वाली बात हो जाएगी। किस वाली? बहलोल दाना। अल्लाह वाले बहलोल दाना थे, आ रहे हैं गली में। किसी ने पूछा बहलोल कहाँ गए थे? कहा दुनिया वालों का और अल्लाह का आपस में सुलह कराने गया था, दुनिया वालों की अल्लाह की सुलह कराने गया। फिर क्या हुआ? कहा अल्लाह तो तैयार बैठा है लेकिन दुनिया वाले नहीं मानते। अल्लाह पुकार रहा है, लोग आओ हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, जुमे की नमाज के लिए आओ। अल्लाह तो तैयार बैठा है। अल्लाह कह रहा है कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। आओ अपने गुनाह करने वालों, जिन्होंने अपने आप को गुनाहों में डुबो दिया, अल्लाह तैयार है सुनो के लिए। मखलूक कहती वाह हम दुकान कैसे बंद करें, हम अपने किसान, हम खेती बाड़ी कैसे रोकें, हम अपने कारोबारों को कैसे रोकें? मखलूक तैयार नहीं। कुछ दिन के बाद बहलोल आ रहे थे। किसी ने पूछा बहलोल दाना किधर से आ रहे हो? कहा कब्रिस्तान से आ रहा हूँ। कहा क्यों गए थे? कहा अल्लाह की और मुर्दों की सुलह कराने गया था। बहलोल क्या हुआ? कहा अल्लाह अब तैयार नहीं, मुर्दे तैयार हैं। अब मुर्दे तैयार हैं, अल्लाह तैयार नहीं है। अब मुर्दे कहते हैं एक दफ़ा दुनिया में भेज दिया, अजान नहीं होगी पहले मस्जिद चले जाए, अजान नहीं होगी पहले चले जाए। अब मुर्दे कहते हैं हम तैयार हैं। अब अल्लाह कहते हैं नहीं, बस अब काम खत्म हो गया, हुण अपना कम करो, अकलकार का हुण कम खत्म थी गया, हुण तुम्हारी टाइम खत्म, वो लिमिट खत्म हो गई, वो हद खत्म हो गई। जो तुम्हारी लिमिट थी, हद थी, उम्र का जो तकाजा था वो खत्म हो गया। बड़ा मौका दिया था हमने तुम्हें, उस मौके से तुमने फायदा, नाजायज फायदा उठाया और आज फिर तुम कहते हो कि हम सुलह करते हैं। तो
میرے بھائیوں یہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اور پھر اس قیامت کے منظر میں پھر تم کیا کرو گے؟ فرمایا جس حالت میں حدیث رسول بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آیت کے بعد میں نے پہلے کہا ہمیں ایک قرآن ملا، دوسری حدیث ملی۔ کیا ملا؟ ایک قرآن ملا، دوسری حدیث ملی۔ قرآن کی آیت بیان کی، میرے محبوب آپ کو چادر بھی بڑی خوبصورت لگتی ہے، چادر بھی بڑی خوبصورت لگتی ہے، اور پھر میرے محبوب آپ کو کمبل بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ اور کیوں نہ خوبصورت لگے، میرے نبی خود جو خوبصورت تھے، میرے نبی جو خوبصورت تھے۔ ہائے ہائے معراج والی رات تھی، معراج والی، میرا یہ مضمون نہیں، کبھی سیرت پر یہ مضمون سناؤں گا۔ معراج والی رات ہے، 1,24,000 نبی قبروں سے زندہ اٹھائے گئے، 1,24,000 نبی قبروں سے زندہ اٹھا کر سامنے لائے گئے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام آ گئے۔ کون آئے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام، جن کو اللہ نے آدھی کائنات کا حسن دیا تھا۔ سارے نبی دیکھ، اچھا یہی ہے حسن، یہی ہے یوسف، واہ بھائی واہ، واقعی حسین ہے۔ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور سیدنا یوسف علیہ السلام بھی فرماتے ہیں میں بھی بڑے نخرے سے چل رہا تھا، بڑے ناز سے چل رہا تھا، بڑے نخرے سے چل رہا تھا۔ کیوں؟ 1,24,000 نبی دیکھ رہا تھا یوسف کو، تو یوسف نخرے تو خود کرتا، نخرے تو بجا تھے، لیکن یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اچانک ایسا ہوا محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مقصود کینین، مقصود محفل کے مہمان خصوصی، محفل کے مہمان خصوصی تشریف لائے۔ محمد مصطفیٰ جب تشریف لائے فرمایا میرا حسن ماند پڑ گیا، ہائے ہائے میرا حسن ماند پڑ گیا، میرا حسن ختم ہو گیا۔ کیوں نہ ہوتا؟ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء وأحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء۔ صحابہ حضور کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں سونا تے گیا تو ماما جامن چھوڑ دیتے ہیں، تیری طرح تو ماں نے پیدا کرنے چھوڑ دیے، تیری طرح تو ماں نے پیدا کرنے چھوڑ دیے۔ ایسا خوبصورت فرمایا جب حضور تشریف لائے میرا حسن ختم، میرا حسن ختم۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، بات یہاں چلی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور پھر فرمایا ساری آنکھیں رو رہی ہوں گی۔ آخری بات حدیث کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں، آخری بات توجہ کرنا، ساری آنکھیں رو رہی ہوں، ہر آنکھ، چاہے وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، وہ پٹھان ہے، وہ سرائکی والا ہے، وہ اردو والا ہے، فارسی دان ہے، وہ افغانی ہے، وہ جو کچھ بھی ہے، جس قوم سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو خان کہنے والا کیوں نہ ہو، ملک کہنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ قوم کا بیچارہ کمزور کیوں نہ ہو، جو کچھ بھی ہے، لیکن چاہے جس قوم سے، چاہے وہ عالم ہے، جاہل ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن آنکھ رو رہی ہوگی۔ آنکھ کیوں رو رہی ہوگی؟ یہ وجہ تو پوچھو، کیوں رو رہی ہوگی؟ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے کب کبھی طاری ہوگی۔ کیوں؟ فرمایا میدان قیامت سجا ہوگا، رب ذوالجلال اس طرح تخت پر بیٹھے ہوں گے، اور آسمان وسیرت الجبال فکان سرابا، فرمایا یہ پہاڑ ہوائی کی طرف اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا، ہیبت ہوگی، کب کپا طاری ہوگی، لرزہ پر اندام ہوگی، کہنا ہر بندہ رو رہا ہوا ہے کیا بنے گا، ہے کیا بنے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل عین باقیۃ یوم القیامہ، ہر آنکھ قیامت کے دن رو رہی ہوگی، الا عین ثلاث، لیکن تین طبقے ایسے ہوں گے، تین قسم کے لوگ، خوش قسمت لوگ جن کی آنکھیں نہیں رو رہی ہوں گی۔ کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ؟ ساری دنیا رو رہی ہے، ساری دنیا رو رہی ہے، لیکن تین قسم کے لوگ نہیں رو رہے ہیں۔ تین قسم کے لوگ، اللہ ہمیں اور آپ کو انہی میں شامل فرمائے۔ سب کہو آمین، سب کہو۔ ساری دنیا رو رہی ہے، لیکن تین قسم کے لوگ خوش ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ سب کہو آمین۔ جمعہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ اس ناکارہ کو بھی، آپ کو بھی، ہم کو بھی، سب کو، تمام حاضرین مجلس کو اس میں شامل فرمائے۔ تین قسم کے لوگ نہیں رو رہے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے تین قسم کے جو نہیں رو رہے ہوں گے، باقی کائنات رو رہی ہوگی؟ حضور نے فرمایا پہلا آدمی
عین بقت من خشیت اللہ، وہ آنکھ نہیں روئے گی قیامت کے دن جو دنیا میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے روئی ہوگی، جو دنیا میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے روئی ہوگی، جن کی فرمایا سیدنا فاروق اعظم سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے رونے کی وجہ سے ان کے فرمایا چہرے پر نشان پڑ چکے تھے، وہ صحابہ رسول دن رات اللہ کے ڈر سے روتے تھے۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتے تھے وہ کل قیامت کے دن نہیں روئیں گے، وہ قیامت کے دن جنہیں پرواہ ہی نہیں اللہ کے حکموں کی وہ تو روئیں گے، اور جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتے ہیں رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے عز و نیاز کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گریہ و زاری کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ فرمایا ایسے لوگ کل قیامت کے دن نہیں روئیں گے، باقی ساری کائنات رو رہی ہوگی۔ دوسرے کون خوش قسمت لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو نہیں روئیں گے؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعین باتت حرست فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتی ہوئی جاگی ہوگی رات کو، اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں پہرا دیتی ہوئی، میدان تبلیغ میں پہرا دیتی ہوئی، مسجد کی حفاظت میں، مدرسے کی حفاظت میں، علماء کی حفاظت میں، اللہ والوں کی حفاظت میں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خانقاہوں میں اللہ والے بیٹھنے والے دن رات ان کے مریدین ان پر پہرا دیتے ہیں۔ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کی کل قیامت کے دن آنکھیں نہیں روئیں گی، جب ساری دنیا رو رہی ہوگی یہ ان کی آنکھ نہیں روئے گی۔ اور پھر پہرا دیا، خوش قسمت قربان جاؤں میں اصحاب رسول کے مقدر پر، پہرا دیا تو حضرت بلال نے دیا تھا۔ کس نے دیا؟ سیدنا بلال نے دیا۔ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، کون؟ اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ یہ باتیں دنیا دار نہیں سمجھ سکتا، یہ باتیں وہ نہیں سمجھ سکتا جس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو، اللہ کی محبت نہ ہو، صحابہ کی محبت نہ ہو۔ تڑپو گے ان باتوں پر اگر تمہارے دل میں رسول اللہ کی محبت سچی آ گئی، صحابہ کی محبت سچی آ گئی۔ کوئی ایم ایل اے اور ایم پی اے کا پی اے بن جائے، اس کا سیکٹری بن جائے، پھولے نہیں سماتا۔ میں تمہیں کچھ نہیں سمجھتا، میں تو انہیں سمجھتا ہوں سب کچھ جو سیکٹری بنے تو رسول اللہ کے بنے، خادم بنے تو رسول کے بنے، خادم بنے تو حضور کے بنے۔ آئے بلال قربان جاؤں تیرے مقدر پہ، قربان جاؤں تیرے مقدر پہ۔ گر قبول افتد زہی عزت و شرف، اگر قبول ہو جائے تو عزت و شرف ہے۔ بلال تیرے قربان جاؤں، آج کوئی پرائم منسٹر کا سیکٹری بن جائے، کوئی خادم نوکر بن جائے وزیر اعظم کا، بڑے آدمی کا، کہتا ہے میں فلانے کا خادم ہوں، قربان جاؤں کالے بلال پر، ہائے ہائے کالا بلال، قربان جاؤں تیرے مقدر پہ بلال، بلال قربان جاؤں تیرے نصیب پہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے معراج کی رات اللہ کے نبی نے دیکھا ایک حور بڑے نخرے سے چل رہی ہے۔ حضور نے پوچھا کس کے نکاح میں آنا چاہتی ہو؟ کہا بلال کے نکاح میں اللہ مجھے دے گا۔ کہا بڑے نخرے سے چل رہی ہو لیکن یہ تو مجھ سے پوچھو، پتہ نہیں میرا بلال تجھے قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ہائے ہائے، تو اور میں جنت کی حوروں کے پیچھے مرتے ہیں، وہ قرب کمال تھا کہ جنت کی حور کو پتہ نہیں بلال ہی لیتا ہے کہ نہیں لیتا۔ آئے بلال، حضور نے ایک غزوے کے موقع پر فرمایا کون ہے جو آج رات پہرا دے؟ بلال نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ خدمت میں کروں گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ساری رات جاگ کے گزارو۔ حضور سو گئے، صحابہ سو گئے، اب بلال پہرا دے رہا ہے۔ بلال کے دل میں خیال آیا تھوڑا سا بیٹھ جاؤں، سوتا تو نہیں بیٹھ جاؤں۔ پرانا زمانہ تھا، اونٹ کے کجاوے کے ساتھ بلال بیٹھ گیا، کہ اٹھتے جرا کجاوا ہونا ہے، اس کے ساتھ سیدنا بلال بیٹھ گئے۔ آخر انسان تھے، بلال ایسے ٹیک لگے، آنکھ لگ گئی، اور صبح ہوئی، اس وقت آنکھ کھلی جب فرمائے سورج نکل چکا تھا، نماز قضا ہو گئی صحابہ کی، نماز حضور کی بھی قضا ہو گئی۔ اب حضور نے خود نہیں کہ مسئلہ سمجھو، اللہ نے نماز قضا کروائی، کیوں کروائی؟ امت کو سمجھانے کے لیے۔ جب حضور اٹھے فرمایا سب سے پہلے آنکھ کھلی تو محمد الرسول اللہ کی اٹھی، اللہ کے نبی اٹھے، بلال واہ بلال واہ تو نے تو پہرا دینا تھا، قربان جاؤں میری آنکھ لگی، معافی چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا چلو اللہ کی طرف سے ایسے ہوگا، نکلو یہاں سے، نکلو فوراً نکلو یہاں سے، یہ بدبخت جگہ ہے جہاں نماز قضا ہوئی۔ توجہ رکھو، اس مسئلے سے سمجھو، جس گھر میں صبح روزانہ 8 بجے اٹھنے کی عادت ہے وہ گھر منحوس ہے کہ نہیں ہے؟ حضور فرما رہے ہیں
نکلو اس جگہ سے، یہ منحوس جگہ ہے، یہاں نحوست پوری ہے، یہاں منحوس لوگ رہتے ہیں، یہاں میری نماز قضا ہو گئی۔ وہاں سے اللہ کے نبی چل پڑے، نکل پڑے، اور سیدنا بلال کو فرمایا بلال تیرے اوپر قربان جاؤں میں محمد مصطفیٰ۔ وہ آنکھ جو جاگے گی اللہ کی راہ میں، فرمایا اس آنکھ پر اللہ جہنم کیا کو حرام فرما دیں گے۔ تیسری آنکھ وعین غضب عن محارم اللہ، اس آنکھ کو کل قیامت کے دن رونا نہیں ملے گا، ساری آنکھیں رو رہی ہوں گی جو کسی غیر محرم لڑکی، غیر محرم عورت، کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھ کر فوراً نظریں جھکا لے گا، اللہ کل قیامت کے دن اس کی آنکھ کو بھی رونے سے بچائے گا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔